اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بھائی نے سوال کیا سورہ انبیاء کی آیت نمبر 7 اور 8 کے تعلق سے، اور یہ پوچھا ہے کہ آیت نمبر 8 میں جو اہل ذکر ہے ان سے مراد کون ہے؟ کیا ان سے مراد رسول ہیں، سارے انبیاء ہیں، یا علماء ہیں ہر دور کے، یا عام آدمی ہیں؟ تو اس کو سمجھنے کے لیے ہم پہلی آیت سے ہی اگر دیکھیں تو چیزیں بہت واضح ہوتی ہے۔ سورہ انبیاء کی پہلی آیت سے ہم 9ویں 10ویں آیت تک جاتے ہیں تو چیزیں کافی سمجھ میں آتی ہیں۔ اس میں ذکر ہو رہا ہے کہ قیامت کا وقت یا انجام کا وقت قریب ہے، لوگ جو ہے پھر بھی غفلت میں پڑے رہتے ہیں، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو رسول کی طرف سے جو باتیں پہنچتی ہیں لوگوں تک تو اس کو کچھ لوگ جو ہے اہمیت نہیں دیتے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اور اپنے زندگی میں اس طرح مصروف رہتے ہیں کہ گویا کہ اپنے انجام سے لاپرواہی برتتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں بات چل رہی ہے، جس کا میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں۔ قریب آ گیا ہے لوگوں کے حساب کا وقت، اور وہ ہیں کہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں۔ ان کے پاس جو بھی تازہ نصیحت ان کے رب کی طرف سے آتی ہے اس کو بے تکلف سنتے ہیں اور کھیل میں پڑے رہتے ہیں، دل ان کے دوسری ہی فکروں میں لگے ہوئے ہیں، اور ظالم آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں کہ یہ شخص آخر تم جیسا ایک بشر ہی تو ہے، پھر کیا تم آنکھوں دیکھے جادو کے پھندے میں پھنس جاؤ گے۔ اب یہاں سے بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ انکار کرتے ہیں ان میں سے کچھ لوگوں کا کیا بات کہتے ہیں۔ تو کچھ لوگ اس کو جادو سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ جو وحی آ رہی ہے قرآن کی یا چاہے پچھلے کتاب کی آتی ہو تو یہ گویا کہ جادو کی طرح ہے، تو وہ دوسرے لوگوں سے کہتے ہیں کہ تم جادو میں کیوں پھنسے جاؤ گے۔ پھر رسول نے کہا میرا رب ہر اس بات کو جانتا ہے جو آسمان اور زمین میں کی جائے، وہ سمیع علیم ہے۔ وہ کہتے ہیں، پھر دوسرے الزام وہ لگاتے ہیں، بلکہ یہ ایک خواب ہے، بلکہ یہ اس کی من گڑھنت ہے، بلکہ یہ شخص شاعر ہے۔ یعنی اب الزام لگانے والے یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے خواب میں کچھ دیکھتا ہے تو وہ بیان کرتا ہے، یا یہ اپنے من گڑھت بات کہتا ہے، من میں جو آئے اسی کو خدا کا کلام کے طور پہ پیش کرتا ہے، یا پھر یہ شاعر ہے کہ یہ شاعری کر رہا ہے، ورنہ یہ لائے کوئی نشانی جس طرح پرانے زمانے کے رسول نشانیوں کے ساتھ بھیجے گئے تھے۔ اور پھر وہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ نشانیاں لے کر آئے جس طرح پرانے زمانے کے رسول لاتے تھے نشانی۔ اب یہاں پہ ان کا مراد نشانی سے ہوتا ہے کہ کوئی بہت میریکلس چیز، کوئی چمتکاری چیز، یا جس کو ہم کہیں معجزہ، کہ کوئی معجزہ لے کے آئے۔ یعنی کہ یہ لوگ جو ہیں وہ یہ امید کرتے ہیں یا وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو رسول ہو وہ کوئی سپر نیچرل ہو، یعنی اس کے اندر کوئی بہت حیرت انگیز خوبی ہو، اور ایسی ہو کہ جس سے کہ انسان کے لیے وہ چیزیں معجزہ کی حیثیت رکھیں۔ تو یہ لوگ بھی معجزہ کی ہی مانگ کر رہے تھے۔ پھر یہ کہا گیا کہ حالانکہ ان سے پہلے کوئی بستی بھی تھی جسے ہم نے ہلاک کیا، ایمان نہیں لائے، اب کیا یہ ایمان لائیں گے؟ اب اس کے بعد آگے دیکھیے، اور اے نبی تم سے پہلے بھی ہم نے انسان ہی کو رسول بنا کر بھیجا تھا جن پر ہم وحی کیا کرتے تھے۔ تم لوگ اگر علم نہیں رکھتے، تو یہاں پہ ترجمہ میں اہل کتاب ہوا ہے ترجمہ، تو تم لوگ اگر علم نہیں رکھتے ہو تو اہل کتاب سے پوچھ لو، ان رسولوں کو ہم نے کوئی ایسا جسم نہیں دیا تھا کہ وہ کھاتے نہ ہو اور نہ وہ سدا جینے والے تھے۔ اب یہاں تک بات پہنچی ہے آیت نمبر 8 تک۔ اب اس میں یہ سمجھ میں آیا کہ لوگ اعتراض کرتے تھے رسول کی تعلیمات پر، الزام لگاتے تھے کہ یہ خواب بیان کرتا ہے، یہ شاعر ہے، یہ جھوٹی بات بول رہا ہے، یا پھر یہ جادو کر رہا ہے۔ تو اس کے جواب میں رسول یہ کہتے تھے کہ بھائی ہر چیز کا علم جو ہے اللہ کو ہے، اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ وہ لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ یہ رسول دوسرے رسولوں کی طرح نشانیاں کیوں نہیں لگاتا ہے۔ یہ امید کرتے تھے یہ کوئی سپر نیچرل رسول ہو جو بہت سپر نیچرل چیزیں دکھائے یا کوئی معجزہ دکھائے۔ اب اس کے جواب میں پھر اللہ پاک نے یہ کہا کہ ہم نے آپ سے پہلے بھی انسان ہی کو رسول بنا کے بھیجا۔ تو یہاں پہ پہلے تو اس چیز کو سمجھایا جا رہا ہے کہ رسول جو بھی آئے وہ سب انسان ہی میں آئے، اور انسان ہی تھے تو وہ انسان ہی کی طرح رہتے تھے۔ اسی بات کو آگے کہا گیا ہے کہ جو بھی رسول آئے ان کو جسم بھی تھا، وہ کھاتے بھی تھے، اور وہ امر نہیں تھے، ایسا نہیں تھا کہ وہ ہمیشہ جینے والے تھے۔ تو رسول انسان ہی میں سے ہوتے تھے۔ یہ بات اس وقت سمجھنے کے لیے بھی ضروری تھی اور آج بھی سمجھنے کے لیے ضروری ہے، خاص کر ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے لیے، کہ جب آپ دعوت کے میدان میں جاتے ہیں اور خاص کر ہمارے ہندو بھائی اور کرسچنز بھائی سے انٹریکٹ کرتے ہیں تو آپ کو یہ چیز خاص دیکھنے کو ملتی ہے کہ کرسچنز یہ امید کرتے ہیں کہ بھائی عیسیٰ علیہ السلام بہت سارے میراکل کے ساتھ آئے، بہت سارے معجزہ کے ساتھ آئے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے کرسچنز مانتے ہیں کہ انہوں نے بہت سارے میریکل کیے، معجزے کیے، اور آج بھی جو کرسچن مشنری کام کرتے ہیں اس میں اچھے خاصے لوگ
اسی میریکلز کے نام پہ لوگوں کو کرسچینٹی ملاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آج بھی میریکل ہوتا ہے اور مریض ہے، اندھا ہے، لنگڑا ہے، بہرا ہے، وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. تو وہ گویا کہ اسی طرح کی میریکلس نبی کو ایکسپیکٹ یا امید کر رہے تھے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی شکل میں. ہم جانتے ہیں قرآن کی نظر میں کہ بھائی اس سے پہلے نبیوں نے جو بھی معجزہ کیا وہ ایک وقتی معجزہ تھا جو وقت کے ساتھ ختم ہو گیا، لیکن رسول اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے، اور یہ ایسا معجزہ ہے کہ یہ ہمیشہ رہنے والا ہے. اسی لیے جب یہ سب سوال کیا بھی گیا رسول اللہ علیہ وسلم سے تو انہوں نے اپنے ان معجزے کی طرف اشارہ نہیں کیا جو انہوں نے اپنے 23 سالہ رسالت میں کیا. بہت سارے دوسرے معجزے ہیں جن کا حدیث میں ذکر آتا ہے. رسول اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا کہ بھائی میں دوسرے بہت سارے معجزہ کر رہا ہوں، بلکہ وہ خاموش رہے اور اس سوال کا جواب نہیں دیا، اس لیے کہ جو اصل معجزہ رسول اللہ علیہ وسلم کا تھا وہ کمپلیٹ ہونا باقی تھا، وہ کہ قرآن تھا. تو عیسائیوں کے نزدیک ابھی بھی نبی یا رسول کی حیثیت عیسیٰ علیہ السلام کو تو نہیں دیتے وہ، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے وہ بہت سارے معجزہ کو جوڑتے ہیں. اسی طرح ہندو بھائی سے بھی اگر آپ بات کریں گے، رسالت کا تصور رکھیں گے، تو ان میں سے کچھ لوگ کہیں گے کہ ہاں بھائی ہمارے رام کرشن بھی اسی طرح رسول تھے، اور وہ فلو میں کہتے ہیں، اور پھر وہ بھی کچھ معجزہ یا میریکل کی بات کریں گے. لیکن قرآن یہاں پہ تردید یہ کر رہا ہے کہ نبی یا رسول جتنے بھی آئے وہ انسان تھے، تو انسان تھے تو وہ کوئی بھی سپر نیچرل کام نہیں کر سکتے تھے، بلکہ قرآن نے کہا کہ ان کو جسم ہوتا تھا، وہ کھاتے تھے، اور وہ ہمیشہ جینے والے نہیں تھے، یعنی وہ ہمیشہ کی زندگی گزارنے کے لیے نہیں آئے تھے. تو قرآن نے ان سوالوں کا جواب دیا جو پیچھے لوگوں نے کیا تھا. یعنی لوگ یہ امید کر رہے تھے کہ بھائی یہ شاعر ہے یا خواب دیکھ رہا ہے یا کچھ بھی ہے یا دوسرے معجزہ کیوں نہیں لا رہا ہے. تو قرآن نے جواب دیا کہ اس سے پہلے صرف انسان ہی رسول بن کے آئے اور انسان کی کوالٹی کے ساتھ وہ آئے. اب یہاں پہ بیچ میں جو آیا کہ اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون، کہ اگر تم علم نہیں رکھتے ہو تو اہل ذکر سے جا کے پوچھ لو. تو اب اہل ذکر سے یہاں مراد کیا ہے؟ تو اہل ذکر کا مطلب ہوا ذکر والے، لٹرل ترجمہ ہوا. اور ذکر جو ہے وہ اس کا لٹرل مطلب تو ہوتا ہے کہ یا دھیانی یا ریممبرنس، اور یہ کئی کانٹیکس میں استعمال ہوا ہے. قرآن میں قرآن کے لیے بھی ذکر کا استعمال ہوا ہے. جیسے آپ سورہ ہجر پڑھیں گے اس کی آیت نمبر 9 میں، تو اس میں کہا گیا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ یقیناً ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے. تو قرآن کو بھی ذکر کہا گیا ہے کہ یہ قرآن جو ہے یہ ذکر ہے، اور ظاہر سی بات ہے یہ ذکر ہے. قرآن پڑھنے پہ اس کا جو آتھر ہے یا اس کا جو ریویل کرنے والا ہے اس کی یاد دہانی ہوتی ہے، اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے قرآن سے پہلے بھی جتنی کتابیں اتری اللہ کی وہ بھی ذکر ہی تھی، وہ سب بھی اللہ کی طرف سے تھی. تو وہ ان کو پڑھنے پہ بھی اللہ کی یاد، اللہ کی طرف متوجہ انسان ہوتا تھا. تو اہل ذکر سے مراد تو یہاں پہ بہت سیدھی سی بات ہے کہ وہ لوگ جو لوگ کے پاس اللہ کا کلام ہے یا تھا، چاہے پہلے کے دور میں تھا چاہے ابھی کے دور میں ہے، وہ لوگ. اب اس بات کو اور زیادہ اچھے سے سمجھ لیں گے اگر آپ اس کی ٹھیک اگلی آیت کو پڑھ لیں گے. اگر آپ جو 10ویں نمبر آیت ہے وہاں پہ اللہ پاک نے کہا لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، کہ یقیناً ہم نے نازل کیا ہے اس کتاب کو فیہ ذکرکم، اس میں تم سب کا ذکر ہے، افلا تعقلون، اگر تم عقل سے کام لو یا تم عقل سے کام نہیں لیتے. اب اس آیت میں تو بہت کچھ ہے بتانے کے لیے، لیکن یہاں پہ اتنا ہی سمجھ لیں کہ یہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس کتاب کو نازل کیا فیہ ذکرکم، اس میں تم سب کا ذکر ہے. یہ پلورل ہے، تم سب کا. یہ صرف رسول کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ آپ کا ذکر ہے اس میں، بلکہ ذکرکم اس میں ہر پڑھنے والے کے لیے ذکر ہے اس قرآن میں. اس دور کے اندر جو پڑھنے والے تھے ان کا بھی ذکر ہے اس قرآن کے اندر. آج ہم لوگ جب قرآن کو پڑھ رہے ہیں تو ہمارا بھی ذکر ہے اس قرآن کے اندر. تو ہم سب اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے ذکر موجود ہے قرآن میں. اس کا مطلب ایک پہلو تو یہ ہوا اس آیت کا کہ ہر دور کے اندر جو انسان ہوں گے وہ اپنے کام کی چیز یا اپنے کام کی چیز نہیں بلکہ ان سے ریلیٹڈ ڈائریکٹلی بہت ساری چیزیں ان کو قرآن میں مل جائے گی جو جس کا ریلیونس ان کے لیے ہے، یہ ہر دور کے لوگوں کے لیے مل جائے گی. یعنی گویا کہ قرآن کوئی اسٹیٹک کتاب نہیں ہے کہ اس کا ریلیونس صرف کسی خاص دور کے لیے تھا، بلکہ ہر دور کے لوگوں کے لیے ہے. اور ہر دور کے جو مسائل ہوں گے اس کا سولوشن ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی یا اس کا اشارہ قرآن کے اندر مل جائے گا، چاہے روبوٹک ایج آ جائے، چاہے الٹرا سائنٹیفک ایج آ جائے، چاہے پیچھے کا ایج رہا ہو. کیونکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اس میں تم سب کا ذکر ہے، فیہ ذکرکم. اب تم سب سے مراد کیا ہے؟ جو بھی پڑھنے والے ہیں وہ مراد ہیں. تو ایک پہلو تو یہ ہوا کہ اب ہمیں کھوجنا چاہیے اس چیز کو، کہ ہمیں قرآن کو پھر اس طور سے پڑھنا چاہیے. ہم یہ جاننے کی کوشش کریں کہ میرے کام کی چیز اس میں کیا ہے، جو میرے اپنے ڈے ٹو ڈے کے مسائل ہیں، میری جو کچھ پریشانیاں ہیں یا مجھے کس چیزیں جاننی ہے اس کے بارے میں قرآن کیا کہہ رہا ہے. تو یقیناً وہ چیز موجود ہوگی لیکن ہمیں اس کے لیے غور کرنا پڑے گا. یہ تو وہ ایک. دوسری بات یہ ہوئی کہ
کہا گیا کہ فیہ ذکرکم، تم سب کا ذکر ہے، تو ہم سب کا ذکر ہے، اور اس سے پیچھے جو ہم جو بات کر رہے ہیں وہ اہل ذکر کی بات کر رہے ہیں، ذکر والے. تو میں نے کہا کہ ذکر جو ہے لفظ قرآن کے لیے بھی استعمال ہوا ہے اور اللہ کی دوسری کتابوں کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے. تو اہل ذکر سے مراد تو وہی ہو گیا کہ جو لوگ بھی اپنے اللہ کے کلام سے جڑے ہوئے ہیں یا جانتے ہیں. اور یہاں پہ بھی کہا جا رہا ہے کہ تم سب کا ذکر ہے. تو شارٹ میں یہ ہے کہ جو کوئی بھی ہو، کوئی بھی شخص ہو جو اللہ کے کلام سے یا کتاب سے جڑا ہوا ہے، جانتا ہے، سمجھتا ہے، تو اس سے پوچھ لو. تو اب اس سے پوچھ لو کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ بتا دیں گے جو لوگ علم رکھتے ہیں، جو لوگ اللہ کے کلام کو جانتے ہیں، کہ ان کو لانے والا، اس کلام کو لانے والا جو ہوتا تھا وہ ایک عام انسان، ایک رسول ہوتا تھا، وہ کوئی سپر نیچرل نہیں ہوتا تھا. اسی لیے یعنی یہاں پہ مراد یہ ہے کہ اگر پچھلی کتابیں ہمارے پاس اگر آج ہیں، تبدیل شدہ شکل میں بھی ہیں، تو پھر اس کے جو صحیح علم رکھنے والے لوگ ہیں ان سے ہمیں پوچھنا چاہیے یا ان سے جا کے بات کرنی چاہیے، چاہے وہ اہل کتاب میں بھی ہو سکتے ہیں، دوسرے بھی ہو سکتے ہیں، کہ بھائی جس پہ نازل ہوئی وہ انسان تھے یا کچھ اور تھے. تو پتہ یہ چلے گا کہ وہ ایک عام انسان ہی ہوا کرتے تھے، چاہے وہ عیسیٰ علیہ السلام ہو، چاہے وہ دوسرے انبیاء ہوں. تو یہاں پہ اہل ذکر سے مراد جو ہے وہ ایک عام انسان ہے جو بھی اللہ کے کلام سے جڑے ہوئے ہیں.